السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مالی استحکام کی طرف ایک بڑا قدم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، مکے کے اطراف کے علاقے، یہاں کے مشرکین نے بھی اسلام قبول کیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان کے جو قبائل تھے وہ قبائل بھی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے، تو مدینہ سے جنوب کا جو علاقہ تھا، ساؤتھ کا جو علاقہ تھا، یمن تک، یمن کے آگے آخری حصہ حضرموت تک، مکمل یمن، نیچے آخر میں جا کر حضرموت تک، یہ پورے علاقے میں تقریباً جگہوں پر اب لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ملک کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، ملک کے حکمران تبدیل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ملک میں افراتفری پھیل جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں ملک کو سنبھالنا، کسی اچھے حاکم کو وہاں متعین کر کے ملک کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے مکہ تو فتح کر لیا، مکہ کے اطراف کے علاقے بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئے، یمن تک کا علاقہ آپ کے تقریباً مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے اور نئی حکومت آنے لگتی ہے، تو وہاں بعض مرتبہ مالی کرپشن شروع ہو جاتا ہے، لوگ مال کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، لوگوں کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم رہا کہ اتنے بڑے خطے میں اس طرح کا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ لوگ شرک کو، کفر کو، بددیانتی کو اور ہر طرح کے جرائم کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے برا راستہ چھوڑا، اچھے راستے کا انتخاب کیا، تب وہ اچھے راستے پر آنے کے بعد وہ یہاں پھر غلط کام کریں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے وہ علاقے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر پرامن رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ درپیش تھا، وہ مسئلہ تھا مالداروں سے زکوٰۃ کی وصولی کرنا اور معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ اس لیے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، وہاں تک کے لوگوں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہماری حکومت کہاں تک ہے، کون کون سے علاقے ہم نے فتح کیے ہیں، تو ان علاقوں میں کون سے ایسے افراد ہیں جو مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان لوگوں کا خیال کرنا، ان کی مجبوری میں ان کی مدد کرنا، یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مکہ فتح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ منورہ آئے، مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے ایک بڑا کام کیا، اور وہ کام یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 سے زائد علاقے میں اپنی جانب سے سفراء بھیجے، مندوبین بھیجے، ذمہ داران بھیجے کہ ان علاقوں میں وہ جائیں اور وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے غریبوں کے درمیان تقسیم کریں، اگر وہاں غریب ہیں تب۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مال لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی طرف، بنو اور قبیلہ غفار کی طرف، اسی طرح سے صنعاء کا جو علاقہ ہے جو آج بھی راجدھانی سمجھی جاتی ہے یمن کی، وہاں، اور اس سے نیچے حضرموت، اسی طرح بحرین، نجران، ان علاقوں تک الگ الگ صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ نجران کی جانب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا، اور ان لوگوں کو وصولی کرنے کا، زکوٰۃ حاصل کرنے کا، جمع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ابھی تقریباً لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، زکوٰۃ کی وصولی میں سختی نہ ہو، ایک معتدل انداز میں اچھے طریقے سے ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے، انہیں زکوٰۃ کی اہمیت بتائی جائے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے۔ تو اس طرح سے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے علاقوں میں گئے اور انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ جمع کی۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا تھا؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالداروں سے لیا جائے اور وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو جس علاقے سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے وہاں ان کے رشتہ داروں میں آپ نے خاص تاکید کی تھی کہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے پڑوس میں، ان لوگوں کو دیکھو، کیا واقعی وہاں محتاج لوگ ہیں تو وہاں ان کو دے دو۔ اگر وہاں محتاج مجبور آپ کو نظر نہیں آتے تو آپ یہ مال مدینہ تک لے کر آؤ۔ لیکن مال جمع کرنے میں، مال حاصل کرنے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مال میں کہیں پر بھی ادھر سے ادھر کوئی ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے، انتہائی صفائی کے ساتھ، بلا کسی غلط طریقے کا استعمال کیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ جب لوگ مدینہ منورہ آئے تو ان میں سے ایک صحابی، ایک شخص جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، مدینہ منورہ آتے ہیں، ان کے پاس جو مال تھا وہ مال وہاں پر بیت المال میں جمع کرنا تھا۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ جو مال ہے ان میں سے یہ مال آپ کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ جو مال ہے یہ میرا ہے، کیونکہ جب میں وصولی کرنے گیا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا، مجھے ہدیہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، منبر پر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور آپ نے کہا ما بال العامل نبعثه فیأتی فیقول ھذا لک وھذا لی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ، جن لوگوں کو ہم نے ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا مال کی وصولی کے لیے، تو ان میں سے کوئی مال کی وصولی کرنے جاتا ہے، مال لاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے اور یہ خاص میرا ہے۔ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو ہدیہ دیا ہوا ہے۔ ایسا کرتے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ جاتا، پھر دیکھتے اسے کون تحفہ دیتا، کون ہدیہ دیتا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا جاتا، وہاں رہتا، پھر یہ دیکھتے کہ انہیں کون ہدیہ دیتا۔ یہ ہم نے کام کے لیے بھیجا،
اس راستے میں چونکہ وہ ہماری جانب سے ہیں، اس لیے لوگوں نے ان کا احترام کیا، ان کی عزت کی، اور اس طرح سے وہ ہدیہ لے کر یہاں آ کر مال تقسیم کر رہے ہیں۔ جو انہیں ہدیہ میں ملا ہے اس کو اپنے لیے رکھ رہے ہیں اور باقی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر منع کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا یأتی بشیء الا جاء بہ یوم القیامۃ یحملہ علی رقبتہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے کل قیامت میں وہ سامان اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یہ خیانت ہے۔ میں نے کسی بھی شخص کو ہدیہ اور تحفہ لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جتنا مال ملا ہے سب کے سب یہاں جمع کرو، کوئی بھی مال اپنے لیے نہیں رکھیں گے، چاہے ان کو تحفے کے نام سے دیا گیا ہو، ہدیے کے نام سے دیا گیا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے سفیر ہیں، انہیں ہم تنخواہ دیں گے، انہیں ہم معاوضہ دیں گے، وہ مال وہاں سے لے کر آئیں، چاہے ان کو بیت المال کے نام سے دیا گیا ہو یا ان کے اپنے نام سے تحفہ دیا گیا ہو، وہ سارا کا سارا مال لا کر یہاں بیت المال میں جمع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک طرح سے مالی کرپشن کا راستہ بند کر دیا۔ بعض مرتبہ سرکاری افسران، سرکاری افراد جب سرکار کی طرف سے وہ مندوب بن کر جاتے ہیں، سفیر بن کر جاتے ہیں لوگوں کے پاس وصولی کرنے کے لیے، جیسے لائٹ بل کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور دیگر جو بل ہوتے ہیں، جب محلے محلے پہنچتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ سرکار کا جو کام ہے وہ کام کر لیں، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کے لوگوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیجئے، ہم آپ کو چھوٹ دے دیں گے، آپ کا بل اتنا لکھیں گے، آپ کا میٹر اتنا لکھ دیں گے، آپ کا فنا کر دیں گے، آپ کا فنا کر دیں گے، آپ کے ٹیبل کے نیچے سے ہم کو 100 روپیہ دیجئے، 500 دیجئے، 1000 دیجئے۔ اس طرح سے رشوت کا بازار کھل گیا، اور یہ رشوت کے بازار سے تو ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اس ملک میں نیچے سے لے کر اوپر تک جگہ جگہ رشوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے سرکاری کاموں میں، ملک کے کاموں میں، ملک کے مالی نظام میں، مالی سسٹم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرپشن کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ کوئی تحفہ نہ لیں، آپ ملک کے، آپ سرکار کے مندوب ہو، سرکار کے سفیر ہو، جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ کام آپ کریں، ذاتی کسی طرح کا کوئی معاملہ آپ کو ان سے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس مسلمانوں کے درمیان میں مدارس ہے، مساجد ہے، اس کے تعاون کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، تو باقاعدہ ان کی تنخواہیں متعین کی جاتی ہیں یا پھر کوئی معاوضہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جانے والے افراد ان کے پاس سے، ان کے پاس سے، یہاں سے وہاں سے ہدایہ تحفے جمع کر دیں۔ بعض مرتبہ جس مدرسے کے لیے جو سامان لینا ہے وہ سامان کبھی اپنے نہیں لے لیتے ہیں کہ یہ مدرسے کو ہے، کہہ کر ٹھیک ہے مجھے بھی ضرورت ہے، آپ مجھے ہی دے دیجئے۔ اس سے مدرسے کا نقصان، مسجد کا نقصان، لوگ جس جگہ پر صرف کرنا چاہتے ہیں درمیان میں اس طرح سے جو غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت بڑی دولت برباد ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب آپ مدینہ منورہ آئے تو آپ نے باقاعدہ جتنے علاقے فتح ہوئے تھے، جہاں جہاں مسلمان تھے، سب لوگوں کو اب مرکز سے جوڑ دیا، مدینہ منورہ سے۔ سب کے پاس کی زکوٰۃ مدینہ آئے گی، وہاں زکوٰۃ وصولی کرنے والا مدینے سے جائے گا۔ جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں وہاں پر جو عمرا ہوں گے، حکمران ہوں گے، سفرا ہوں گے، وہ سب مدینہ سے متعین کیے جائیں گے۔ اس طرح سے
جسمانی اعتبار سے بھی، نظام کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی آپ نے مکمل پوری رعایا کو مدینے سے جوڑ دیا۔ اور جب اس طرح سے مرکز سے ساری رعایا جڑ جائے، سب مرکز کا تعاون کرتے رہے اور مرکز پوری رعایا کے ساتھ اچھا انصاف کریں، ان کا خیال رکھے، تو ایسی صورت میں ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے، آپس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے غریب، فقراء، محتاجین ان کا تعاون بھی ہوتا ہے۔ مالداروں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مال بھی محفوظ ہے، اور محفوظ اور صحیح جگہ اور صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کی دعوت دیتے دیتے مسلمانوں کے درمیان مالی نظام کو مستحکم کرنے کا بھی یہ طریقہ اپنایا۔ اور جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت وہاں پر بھی مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جو بھائی چارہ کروایا گیا تھا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مکہ سے آنے والے جو مہاجر صحابہ ہیں، مدینہ میں ان کی مدد ہو، وہ یہاں آ کر بیار و مددگار ادھر ادھر نہ پھریں، مدینہ کے لوگ ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ تو جب قوم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتی ہے مالی اعتبار سے بھی، تو اس سے بھی قوم کی ترقی ہوتی ہے، قوم خوشحال ہوتی ہے، قوم کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے اور ملک پروان چڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے اپنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی جہاں کہیں بھی رہتے ہیں مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط طریقے سے مال وصول کرنا، مال جمع کرنا، مال کا غلط استعمال کرنا، ان ساری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔